خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کیا کسی نفسیاتی خوف کا شکار ہیں؟ انگریزی میں اس کو اسٹیٹ آف پیرانویا کہا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں کوئی ڈیل ہوئی ہے، مکمکا ہوا ہے، اور وہ اگلا الیکشن بھی اسی مکمکا کے تحت لڑنے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سیاسی حملے ہوں نون لیگ پہ، یا نون لیگ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی الزامات لگ رہے ہوں یا اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہوں ماضی کے پیرائے میں، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ایک نورا کشتی ہے اور یہ دونوں اصل میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور اس کا سیاسی فائدہ دونوں جماعتیں اٹھانا چاہتی ہیں۔ اور بقول پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے کہ انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں کہ 5 سال ہم حکومت کریں، 5 سال آپ حکومت کریں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب اور وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ اور یہ اب جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک نون لیگ کو للکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ مفاہمت کی پالیسی ختم ہو چکی ہے اور اب پیپلز پارٹی کے جیالے کھل کے اور ڈٹ کے نون لیگ کا مقابلہ کریں گے۔ اور پنجاب میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کی مہم کا آغاز کریں گے۔ تو تحریک انصاف کا یہ کہنا اور یہ ماننا اور اس پہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف ماضی میں ہر سیاسی جماعت پہ، ہر سیاسی رہنما پہ، لیڈر پہ الزام عائد کرتی رہی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا تحریک انصاف یا اس کے سربراہ سولو فلائٹ پہ یقین رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو انہوں نے ماضی میں شاید کوئی تجربہ نہیں سیکھا۔ الائنسز بنتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سیاست کی دیکھنی ہوتی ہے۔ کل کے دشمن سیاست میں آج کے دوست اور مستقبل کے دشمن ہو سکتے ہیں، اور سیاست میں کوئی بھی کہا جاتا ہے کہ حرف آخر نہیں ہوتا، اگرچہ اپنے اصولوں پر سودا بازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اور ملک اور قوم کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اس قسم کی جو جملے بازیاں ہیں، الزامات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاناما کیس کا فیصلہ بھی متوقع ہے جلد ہی، اس کے بعد یقیناً بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، کلیئر ہوں گی، کون کس طرف کھڑا ہے، اگلی سیاسی ہوا کیا چلے گی، الیکشن سے پہلے کس قسم کا ماحول ہوگا۔ اور میڈیا کو بھی عمران خان صاحب اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ کل پیش آیا جب کچھ میڈیا کے لوگوں کو برا بھلا بھی کہا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی۔ اس پر بات کریں گے تحریک انصاف کے الزامات پہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کیا اس پہ پوزیشن ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے حکومت بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور اب اگر ان میں کچھ سیاسی مخاصمت ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور آگے جا کے الیکشن میں کس طریقے سے یہ ریفلیکٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی جو معاملات ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں جاوید عباسی صاحب، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا عباسی صاحب۔ تھوڑی دیر میں اکبر ایس بابر، پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر اور شاہدہ اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب۔ کچھ دیر میں شاہدہ رحمانی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی، بلکہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جاوید عباسی صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب میں آتا ہوں اور ایک کوئک رپلائی آپ سے چاہیے۔ یہ جو نورا کشتی کی بات کی جاتی ہے، مطلب اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چلیں تھوڑا سا عوام کی کنزمپشن کے لیے کوئی باتیں ایسی کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہے کہ آگے جا کے ساتھ رہنا ہے، چلنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی اور ہے کہ پارلیمان کو چلنا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونا چاہیے، جمہوریت کو استحکام بخشنا چاہیے اور پارلیمان کے اندر رہ کر اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اور دنیا کی مسلمہ جو حقیقت اور جہاں جہاں جمہوری اقدار ہے اور جمہوریت جہاں پریکٹس کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپوزیشن آئے اور وہ کہیں کہ میں سڑکوں پر فیصلے کروں گی، وہ میں الزام لگاؤں گی، میں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھوں گی، میں بائیکاٹ کروں گی، میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتی۔ یہ جو رویے ہیں یہ جمہوری رویے نہیں ہیں۔ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا پہلے بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، آئندہ بھی ہم الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی مقابلہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان ہوگا۔ مارکا جو ہونے والا ہے 2018 جون میں ہوگا وہ ان جماعتوں کا ہوگا۔ اب اگر قانون سازی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اگر کمیٹیز کے اندر ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس ملک کے لیے بہتر قانون سازی ہم کرتے ہیں، تو اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ گٹھ جوڑے، تو یہ مسئلہ ہے وہ جمہوریت سے واقف نہیں ہے، جمہوریت سے ان کی ابھی
اس طرح پوری طرح ہٹائی نہیں ہے. اگر ہٹائی ہے تو جمہوریت میں لوگ بات بھی کرتے ہیں, لوگ بیٹھتے بھی ہیں, اور پارلیمان کے اندر جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ بہت اچھا ہے. پیپلز پارٹی کا بالکل اپنا منشور ہے, ان کا اپنا پروگرام ہے, ہمارا اپنا ہے, ان کی اپنی سندھ میں حکومت ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. جب ان کی حکومت تھی تو ہم نے کہا کہ نہیں, جمہوریت کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں, مینڈیٹ تسلیم کیا. لیکن یہ کسی طور پہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمارے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتے ہم اکٹھے کسی ایسے. ہم دونوں جماعتیں علیحدہ ہیں, ان کا منشور علیحدہ ہے, ان کی سوچ علیحدہ ہے, ان کا آئیڈیالوجی علیحدہ ہے. ہاں, اس کو اگر کوئی نورا کشتی کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ دھرنوں میں فیصلے ہونے چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ فیصلے ہونے چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ زور سے روز گالی دینا اور الزام لگانا جمہوریت ہے. یہ میرا خیال ہے جمہوریت نہیں ہے. جمہوری اداروں پر یقین رکھ کر آگے چلنا جمہوریت ہے. ٹھیک. شاہدہ رحمانی صاحبہ, تو جو عباسی صاحب نے بات کی اس سے جو میں بظاہر جو میں نے تھوڑی کوئکلی اگر آپ کو میں آپ کے سامنے چیز رکھوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو معاہدہ تھا, یا اگر اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے میں آغاز کروں اس کا, تو یہ کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے, جمہوریت کو پٹری سے اترنے نہیں دینا, مدت پوری کرے جو بھی جمہوری حکومت آئے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, اور مل کے اگر کسی قانون سازی کرنے پہ اتفاق ہوتا ہے تو وہ کیا جائے. یہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے بعد اپوزیشن اور حکومت کی جماعت کا اپنا اپنا ایک رویہ ہے, اپنا اپنا موقف ہے. کیا یہی بات ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اسے عوام منتخب کرتے ہیں. عوام خواہ وہ پی ٹی آئی کو پسند کریں, پی ایم ایل این کو کریں, پیپلز پارٹی کو کریں, یہ عوام کی رائے ہے اور اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ماضی میں اس ملک میں یہ جو آپس کی تکلش تھی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, جھوٹے الزامات لگانا, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر آپ نے دیکھا کہ پھر 2 سال, 1.5 سال, 2.5 سال حکومتیں ہوئی, اور اس کے بعد بالآخر یہ ہوا کہ جمہوری حکومت کو پھر ختم کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہمارے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہینگ کیا گیا, پھر ایک منتخب وزیر اعظم کو باہر بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کے تحت دونوں پارٹی کے لیڈروں نے یہ بیٹھ کے میثاقی جمہوریت کیا کہ ٹھیک ہے, ہمیں اداروں کو چلنے دینا ہے, ہمیں جمہوریت کو چلنے دینا. ان کا پی ایم ایل این کا اپنا منشور ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ہے, ایم سی ایم کا, تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے منشور ہے, وہ اس کے تحت پارٹی میں آتے ہیں. اپوزیشن کے اندر بھی کئی جماعتیں بیٹھی ہوئی, اسی طرح حکومت کے اندر بھی کئی جماعتیں بیٹھی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو تو میں سمجھتی ہوں, ان کو صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے. حالانکہ ان کو بار بار پسپائی کا اختیار کرنی پڑی. آپ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے دھرنے دیے اس وقت بھی ان کو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم یہاں ڈی چوک پہ بیٹھ کے اپنے مطالبات کو پورے کرائیں گے, ہم حملے کر دیں گے. انہوں نے ایک ایک سیاستدانوں کی کیریکٹر اسیسنیشن کی, حالانکہ سب سے زیادہ انہوں نے سیاستدانوں کی کردار کشی کی, اور وہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے رہے. پھر اس کے بعد ان کو یو ٹرن لینا پڑا. اس کے بعد بھی انہیں کئی ایسے مرحلے آئے کہ سیاست میں ان کو یو ٹرن لینا پڑا, اور اپنی ہی بات کو وہ ایک بات کہتے ہیں پھر اس سے پھر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ادارے کام کریں, آپ آئیں, پارلیمنٹ کا احترام کریں. خود تو وہ پارلیمنٹ میں آتے نہیں, پارلیمنٹ میں آئے, وہاں پر بیٹھ کر ہم اپوزیشن. آپ نے دیکھا کہ جب ہم 18 ممبران کے ساتھ بی بی صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپوزیشن لیڈر تھی, وہ پارلیمنٹ میں آتی تھی, وہاں بیٹھ کے ایک متحدہ اپوزیشن بنائی, ایک الائنس بنایا, اور ہم نے جدوجہد کی. لیکن اس پہ کہ عوام کے مسائل کو بیٹھ کے وہاں ڈسکشن کیا جائے. ملک میں اس وقت جس طرح دہشت گردی کی وار ہے, ملک کی سلامتی کو خطرات ہیں, اس میں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے, اور بیٹھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہم سیاست بھی کریں گے, اور پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں. رحمانی صاحبہ, شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. اکبر ایس بابر صاحب, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, اور میں نے جو اپنے اوپننگ میں کہا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن کوئی اسٹیٹ آف پیرانویا کا شکار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم لیڈران ہیں بشمول عمران خان صاحب؟ کوئی نفسیاتی خوف ہے کہ بار بار انہیں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی دشمن نظر آتی ہے, اور یہ مکہ یا نورا کشتی کی بات, اور یہ جو الزامات لگاتے ہیں جو دونوں طرف سے جس کو مسترد کر دیا جاتا ہے بار بار, تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیا حقیقت آپ سمجھتے ہیں یہی ہے, یا یہ کہ کسی نے عمران خان صاحب کے دل میں خوف ڈال دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ خطرے کا باعث ہیں دونوں سیاسی جماعتیں, اور دونوں سے مل کے انہوں نے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہزاد.
آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں اس کو دو پہلو میں ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا. ایک طرف آپ نے اس کو ایک قومی تناظر میں دیکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سیاسی ادارے آزاد ہیں, کیا انتظامی ادارے آزاد ہیں, کیا یہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ اس انداز میں ہوتے ہیں جس سے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں, کیا یہاں پہ جمہوریت فعال ہے. تو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں تو اس کی پوری ایک مثالیں ملتی ہیں. یعنی کرپشن کا ایک معاملہ لے لیجئے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بے پناہ کرپشن ہے, لیکن کوئی بھی بڑا کرپٹ جو ہوتا ہے چاہے رہنما ہو یا کوئی بھی ہو, ان میں سے اکثر چھوٹ جاتے ہیں, وہ پکڑے نہیں جاتے. تو یہ جو صبح شام کی جو بحث ہوتی ہے ٹی وی پہ کہ وہ بھی کرپٹ ہے, وہ بھی کرپٹ ہے, فلانا بھی کرپٹ ہے, مثلا پی ٹی آئی کی مثال لے لیں, وہ اگر اے این پی کی حکومت جو اس سے پہلے تھی ان میں تمام لوگوں کو کرپٹ کہتے تھے. جب ان کا اپنا ادارہ بنا انہوں نے ادارے کو غیر فعال کر دیا اور کرپٹ لوگوں کو وہ احتساب کے کٹہرے میں نہیں لا سکے. تو ایک تو عمومی ہماری حالت ہے. میری ذاتی رائے میں پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست بھی فکسڈ ہے, پاکستان کی صحافت بھی فکسڈ ہے. پاکستان کی اگر کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ یا دوسری فکسنگ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ. پاکستان میں اگر یہ فکسنگ نہ ہوتی تو آج ہمارے حالات اس سے کئی گنا بہتر ہوتے. لیکن اس فکسنگ میں عمران خان اب شامل ہو چکے ہیں. عمران خان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر تو فکسنگ ہوگی میں اس فکسنگ میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. مثلاً جب میں 1.5 سال سے انہوں نے ہائی کورٹ میں ہمارا کیس جو فارن فنڈنگ کے تحت زیر التوا رکھا اور اس پہ کوئی آرڈر بھی نہیں تھا, تو وہ تو معاملہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن جب ان کو کہتی ہے کہ آپ اپنے کاغذات جمع کرائیں, اپنے فارن فنڈنگ اپنی منی ٹریل دیں, تو وہ ان کو دھمکی دیتے ہیں, وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو یہ فکسنگ ہو گئی. جب جسٹس وجیح پارٹی کے کرپٹ لوگوں کو پارٹی سے نکالتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو عہدوں پہ اہم ترین عہدوں پہ لگاتے ہیں, یہ فکسنگ ہو گئی. جب کے پی میں احتساب کا جو ڈی جی ہے جنرل حامد خان, جب وہ وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو گرفتار یا ان کے خلاف انکوائریاں کرتے ہیں کرپشن کی جو کہ دستاویزات موجود ہیں, تو وہ قانون چینج کر کے 1.25 سال ہو گیا نیا احتساب کمشنر ہی لگاتے, فکسنگ ہوگی. تو جب آپ خود فکسنگ کرتے ہیں اسی طرح فکسنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے پورے بڑے بڑے جو سیاست ہے اس میں ایک فکسنگ کا ایک عمل جاری ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا, عمران خان صاحب بھی اس مکمکہ سو کالڈ مکمکہ کا حصہ بن چکے ہیں, اگر کوئی ایسا ہے تو؟ دیکھیں خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب اس وقت سٹیٹس کو کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اس وقت جو ہماری سیاست میں جو بیماری ہے وہ خود بھی ایک بیماری بن چکے ہیں. وہ اب اس کا علاج کی جو تشخیص کی بات کر رہے ہیں, یہ وقت گزر چکا. یہ 4 سال پہلے ان کو ایک موقع ملا کہ خیبر پختونخوا میں وہ عملی طور پہ یہ دکھاتے, اور وہ جو ایک عوامی مومنٹم اٹھتا, وہ جو ایک پبلک سپورٹ کا مومنٹم اٹھتا جس کے ذریعے تبدیلی آتی, تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے ادارے ایسے فیصلہ کرتے کہ جو نون کرپٹ ہیں ان کو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یا پروسیکیوشن ان کی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی یا کوئی اور معاملات ہیں یا پیچھے سیاست ہے یا اس کی کوئی فکسنگ ہے, تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عوامی دباؤ کا برداشت کر سکتے. تو وہ موقع کھو چکے ہیں. انہوں نے سیاست جو اپنی کی ہے وہ فکسنگ کی سیاست کی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا وہ لوز کر چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں سیاست میں مایوسی پھیل رہی ہے. وہ جو ایک تبدیلی کی ایک ویو آئی تھی وہ مدم پڑ چکی ہے, اور یہی وہ ہماری جدوجہد ہے کہ تبدیلی ہم نے لانی ہے, اسٹیٹس کو ہم نے چینج کرنا ہے. بابا صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رہی ہے. جاوید عباسی صاحب سے میں آپ سے سوال کر لوں, کافی آپ نے نکات اٹھائے, کئی سوالات پیدا ہو گئے. عباسی صاحب ایک بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کوئی بھی ایسے کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ عناصر ہیں, ادارے ہیں آپ کے پاس, انہیں پکڑے, پروسیکیوٹ کرے, ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالتوں میں لے کے جائے, اور پھر یہ عدلیہ کا کام ہے کہ جلد از جلد اس پہ فیصلہ کرے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کیس آئے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی بڑا آدمی ہو, کیس آتا ہے, وہ شخص گرفتار بھی ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ 1 سال سے زیادہ جیل کے اندر بھی رہے, مقدمہ بھی چلتا ہے, لیکن پھر کیس میں کچھ نہیں نکلتا, پھر وہ شخص باہر آ جاتا ہے. مطلب میں کسی کی خاص شخص کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہے؟ پھر اس سے کریڈیبلٹی تو یقیناً کم ہوگی. یہی لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, کوئی مکمکہ ہوا ہے, کوئی شخص باہر ہے, وہ واپس آ جاتا ہے, الزامات آپ بیٹھ کے لگاتے ہیں, لیکن حکومت کا کام الزام لگانا تو نہیں ہے, ایکشن لینا ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آپ اس 2 طرح کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں, میں پہلے اس پہ آؤں. کچھ کیسز ہیں جو فیڈرل سے ریلیٹ کرتے ہیں, جنہیں میپ دکھتا ہے یہ دکھتا ہے. بہت سارے کیسز ہیں جنہیں پروونسز کے اندر جو ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے.
اور دیکھتی ہیں مختلف ایجنسی. اب جس آدمی کے اوپر بھی کوئی کیس بنتا ہے آپ کا کام ہوتا ہے کہ کیس بنانا, اس کا چلان تیار کرنا, اسے اریسٹ کرنا اور عدالت کے اندر پیش کرنا, اور وہ آپ کو فوری طور پر عدالت میں اس کو پیش کیا 24 آورس کے اندر کرنا پڑتا ہے, اور پھر ریمانڈ لے لیتے ہیں. اس کا کرمنل کیسز میں ریمانڈ کا مختلف ہے, نیب کے اندر مختلف اور باقی مختلف ہے کہ اس کی کتنا ریمانڈ دیا جاتا ہے. جن کیس کی آپ نشاندہی کرتے ہیں, عدالتیں ملک کی آزاد ہیں. عدالتیں جب بھی ان کو یہ اختیار ہے کہ جب بھی وہ دیکھیں کسی کو بیل دے سکتی ہے, لیکن کسی کو بیل دینے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے اور قطعی نہیں ہے کہ اس کا کیس ختم ہو گیا ہے, اس کا ٹرائل ختم ہو گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایک آدمی کا ریفرنس, اور ایون اب جو نیا قانون بنانے جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نیب کے اندر بھی بیل ہونی چاہیے. بیل حق ہے ایکیوزڈ کا, کیونکہ یہ ایکیوزڈ اس وقت تک جب تک اس کا کیس ثابت نہیں ہو سکتا. اب کسی پہ ایلیگیشن ہے, کسی ڈپارٹمنٹ نے یا کسی ادارے نے اس کو اٹھایا ہے, انہوں نے اس کے خلاف ریفرنس بنایا ہے, کیس بنایا ہے, عدالت میں لے کے عدالت کے سامنے نے اپنا کیس پوری طرح لڑنا چاہیے, اور اس کو بھی پورا حق ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے کہ میں انوسینٹ ہوں. اب ایسی پاکستان میں کوئی روایت قائم نہیں, کبھی دنیا میں ایسی کوئی روایت نہیں کہ ہم کسی کو اٹھائیں اور کہیں کہ کل اس کو سزا بھی دے دیں گے. کوئی جمہوری اور آئینی ملک کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی نے ایسا کام کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف پوری طرح پروسیکیوشن جو ہے وہ اچھی تیار ہونی چاہیے, وٹنس کو جا کر اس کے خلاف گواہی دینی چاہیے. ہمارے یہاں سسٹم میں کچھ کمزوریاں ضرور ہیں کہ بعض دفعہ آج وٹنس ڈالتے ہیں, وہ آج تیار ہوتے ہیں, کل 6 مہینے بعد ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. جب باہر پولیس کے پاس دیتے ہیں اس وقت وہ پورا اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں, لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو بیان بعض دفعہ چینج بھی کر لیتے ہیں. میں نے تحریک انصاف کے لوگ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام الزام لگانا نہیں ہے, ایکشن لینا ہے. اکثر آپ کی جماعت سے یہ آوازیں سامنے آتی ہیں کہ کسی تحریک انصاف کے رہنما نے قرضے معاف کرائے ہیں, کوئی قبضہ مافیا ہے, کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے, اور خود تحریک انصاف کے سربراہ کے اوپر جو کیسز ہیں, پی ٹی وی حملے کا کیس ہے, انہیں عدالت نے اشتہاری ڈکلیئر کیا. مطلب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی کیس ہے اور عدالت نے اس کے وارنٹ جاری کیے ہیں تو وہ گرفتار ہونا چاہیے, لیکن یہاں نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ؟ پھر موقع تو ملے گا لوگوں کو بات کرنے کا. دیکھو دنیا میں جو لیڈر ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایگزامپل جو ہے سیٹ کرتا ہے, وہ معیار ہوتا ہے, وہ خود بتاتا ہے کہ میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں, میں رول آف لا کو مانتا ہوں, میں اداروں کو مانتا ہوں. اگر ایک لیڈر کے اوپر کوئی کیس ہو, سچا یا جھوٹا, اور وہ اپنے آپ کو بچائے اور کہے کہ میں عدالت میں بھی نہیں جاتا, میں کورٹ میں بھی نہیں جاتا, میں تھانے میں بھی نہیں جاتا, میں کوئی آئے گا تو میں مقابلہ کر لیں گا, تو یہ وہ میسج جو وہ دے رہا ہے, جو وہ میسج سارے دنیا میں, تو اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنے جا رہے ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں. اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم حکومت جب کسی پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں, سب سے پہلے سارا میڈیا آزاد سوسائٹی پیچھے پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں جی یہ تو سیاسی جو ہے اپنے ان کے تو سیاسی اپوننٹ ہے, اور یہ آپ سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے ان کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں ہسٹری رہی ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایک ایسی ہسٹری ہے کہ جو حکومت آتی ہے پہلی دفعہ حکومت نے یہ ریلائز کیا کہ نہیں, ہم اپنے سیاسی سکور کرنے کے لیے ہم ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے. ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ہمارے ادارے ہیں, اب نیا پہ آزاد ادارہ ہے جس کو بالکل آزادی سے کام کرنا چاہیے. اگر تو کسی پہ سیریس کیسز ہے تو انہیں لینے چاہیے. جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, اسی عمارت کے اندر جب اٹیک ہوا سب لوگ عمران خان صاحب سے توقع کرتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ان سے زیادہ کسی نے بات کی ہے. تو جب وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, جب وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جب جمہوریت کے تسلسل کی بات کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے اوپر اگر کیس سچا ہے جھوٹا وہ عدالت میں پیش ہوتے. عدالت نے ان کو اسکنڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کتنا بڑا ان کے لیے مشکل ہے, اور کل وقت آئے گا. لیکن اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے پوری طرح سارے لوگ کہیں گے کیونکہ آپ کے وہ لوگ کہیں گے جی وہ آپ تو پیناما سے توجہ ہٹانا چاہ رہے تھے, وہ تو آپ نے جو آپ کے خلاف ریگنگ تھی آپ اسے ہٹانے کے لیے کر رہے تھے. چلیں شاہدہ رحمانی صاحبہ, یہ جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کسی بھی سیاسی مخالف کے خلاف کارروائی کرے تو اس کو سیاسی انتقام قرار دیا جائے گا. ماضی میں ہوتا رہا, آپ کی سیاسی جماعت کے لوگ بھی گرفتار رہے, نون لیگ کے لوگ بھی گرفتار رہے, اور یقیناً سیاسی بنیادوں پر ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. تو اب کم از کم اس حکومت میں یہ چیز سامنے نہیں آئی, اور شاید آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی بہتر ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, لوگوں کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ نون لیگ جو ہے, نون لیگ کی حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے لوگوں کو, تو یہ بہتر اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ماضی کے اندر سب کچھ ہوا, آپ نے دیکھا کہ سیف الرحمان صاحب نے کس طریقے سے الزامات لگائے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ دور بھی یاد ہے کہ وہ ایک دن ہی کراچی کی عدالت میں پیش ہوتی تھی, پھر اسی دن لاہور میں بھی کیس ہوتا تھا اور اسلام آباد میں بھی کیس ہوتا تھا.
تو یہ سارے وہ تھے کہ جو جھوٹے کیسز تھے آصف علی زرداری صاحب کے پاس بھی تھے اور پوری قوم نے دیکھا کہ وہ سب بے گناہ اور تمام جھوٹے کیسز ان پہ ڈالے گئے. اور پھر جب میثاقی جمہوریت ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, تو لاسٹ جو ہمارا 5 ایئر کا ٹینیور تھا اس کے اندر کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی پہ جھوٹے الزامات نہیں لگائے گئے اور اس میں تمام پارٹی کو لے کر اپوزیشن تھی, پی ایم ایل این کی تھی, انہوں نے کھل کر تنقید کی, یہ سڑکوں پہ بھی آئے, یہ عدالتوں میں بھی گئے, انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت ساری چیزیں ان کی غلط تھی. اور آج بھی انہوں نے جو ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے, ہاسپٹلس کے آنر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ان کی اپنی فیملی کی ایک عزت ہے, وہ مستقل عذاب کا شکار ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا. شرجیل انعام صاحب جب ملک سے علاج کرانے کے لیے گئے اس وقت ان کا نام جو ہے ECL میں ڈالا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے, انہوں نے عدالتوں کو فیس کیا. کہا جاتا کہ نہیں آئیں گے, روح کشتی ہے یہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزامات لگے, ہم نے عدالتوں کو فیس کیا. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے, کہ وہاں پہ ثابت کیا جائے کہ کون مجرم ہے نہیں ہے, تو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. نہ میں کر سکتی نہ حکومت کر سکتی, ہم بیٹھ کے نہیں کرتے, یہ عدالتیں کرتی ہیں. جب ادارے کام کریں گے, ہاں جوڈیشری سسٹم میں بہت سے نقائص ہیں, اسی طرح ہمارے قانون میں بہت سے نقائص ہیں, لیکن جب ادارے کام کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر قانون سازیاں ہوں گی, جب جا کے معاشرے میں بہتری آئے گی. بدقسمتی یہ کہ ہمیں ماشاءاللہ دور زیادہ ملا, آمرانہ دور زیادہ ملا, جمہوریت پنپ نہیں پائی. اب جمہوریت جو چل رہی ہے پچھلے 5 سال یا اب, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرض میں منت ہے کہ ہم نے پچھلے 5 سال ہی پورے کیے اور تمام تر تحفظات کے باوجود 2013 کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا. پھر زرداری صاحب کو چیئرمین صاحب نے خود کہا کہ جی ہم آپ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. ظاہر ہے یہ الیکشن ایئر ہے, تمام پارٹیز اپنے اپنے منشور کے ساتھ نکلیں گی, کام بھی کریں گی, تنقید بھی ہوگی, جسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے اور اپنے کام سے اپنے آپ کو منوانا ہے. بالکل ٹھیک. جاوید وحید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک وقفہ لینا ہے مجھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. دھول, مٹی اور جراثیم آپ کی سر کی جلد میں جم کر ڈینڈرف کا باعث بن سکتے ہیں. کلیئر مین نیوٹریم آئل کمپلیکس کے ساتھ جلد کی تہ تک صفائی کرے اور دے انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. کلیئر مین انبیٹیبل ڈینڈرف پروٹیکشن. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان الزامات کی جو نون لیگ پہ اور تحریک انصاف پہ لگا رہی ہے. تحریک انصاف کے دونوں کے درمیان کوئی مکمکہ ہے, کوئی ڈیل ہے. جاوید عباسی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ اور اکبر ایس بابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. اکبر ایس بابر صاحب, آپ نے دونوں جاوید صاحب کی بھی اور رحمانی صاحبہ کی گفتگو سنی اور اس کم از کم جو ماضی میں ہوتا رہا اس کے مقابلے میں اب وہ اس طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. لیکن میرا سوال جو عباسی صاحب سے تھا وہ یہی کہ حکومت کا کام تو ایکشن لینا ہے. اگر کوئی شخص جتنا مرضی طاقتور ہو یا اس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ حکومت پہ یہ الزام عائد کرے گا یا حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا یا کیمپین چلائے گا کہ جی مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس بنیاد پہ کسی بھی قسم کی کارروائی سے بچ نکلے گا, تو آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے یا قانون کے تحت بالکل اسٹرکٹلی کانسیکوینسز کی پرواہ نہ کیے ہوئے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یا یہ کہ سیاسی چیزوں کو بھی یا ملک میں حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے؟ شہزاد دیکھیں, جب تک آپ قانون کی بالادستی بلا خوف و خطر نافذ نہیں کریں گے پاکستان میں سیاسی نظام کام نہیں کر سکتا, پاکستان میں عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ابھی فکسنگ اور مکمکہ کی بات کی ہے, یہ 31 مارچ 2016 کو میں نے وفاقی وزیر داخلہ چوہی نثار کو ایک خط لکھا کہ وہ FIA کو حکم دیں کہ وہ PTI کے فورن فنڈز کی تحقیقات کریں. ابھی تک انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. ابھی میں نے ان کو ایک آخری ریمائنڈر دیا اور شاید اس کے بعد مجھے عدالت سے حکم لینا پڑے کہ وہ FIA کو کریں گے, تمام ریکارڈ سامنے آ جائے گا اور جو ان کے بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, منی ٹریل وہ عوام کے سامنے آ جائیں گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اب اس میں یہ الزام لگاؤں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف سے پبلک میں دستوں گریباں ہیں اور اندر خانہ کوئی مکمکا ہوئی ہے. عمران خان سے کوئی سوال کرے. عمران خان خود کیوں نہیں کہہ دیتے FIA کو کہ جی آپ میری تحقیقات کریں, اکبر بابر نے جو درخواست دی اس پہ کارروائی کرے. اگر آج عمران خان سنجیدہ ہے تو اسد کیسر جو اسپیکر KP اسمبلی ہیں ان کے خلاف نیب باقاعدہ تحقیقات کر رہی ہے ان کی کرپشن کی, مبینہ کرپشن کے خلاف. تو اگر میں ہوتا پاکستان تحریک انصاف میں جس حیثیت میں تھا تو میں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا خط لکھتا DG نیب کو, ان کو کہتا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا یہ اسپیکر ہے, اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے تمام میں ورکروں کو ہدایت دیتا ہوں کہ مکمل تعاون کریں اور جو ثبوت نہیں بھی ہے وہ لا کے پیش کریں, اور اگر ایسی کوئی بات بنتی ہے تو آپ ان کو کٹہرے میں لائیں اور ہم آپ کے ساتھ پورا ساتھ دیں گے, اور اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے جو آپ نے الزامات لگا رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں اور سیاسی ہے تو پھر ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں یہ کوئی اخلاقی ہائی مورل گراؤنڈ لیڈرشپ کو لینا ہوتا ہے. لیڈرشپ کو اب وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے کہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ چودھری نثار صاحب FIA کو حکم نہیں دے رہے, وہ کیوں نہیں ان کو حکم دیتے, وہ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, ایویڈنس سارا موجود ہے. ان کے سارے وزیر ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ PTI نے فارن فنڈنگ غیر قانونی طریقے سے کی ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہے, تو کیوں نہیں وہ وزیر اعظم چودھری نثار کو ہدایت کرتے کہ وہ تحقیقات کرے. یہاں پہ یہ تمام معاملہ میں نے آپ کو کہا نا, ہمارا پورا سسٹم فکسڈ ہے. ہمارا پورا سسٹم کس طرح فکس ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہے یا اقتدار کے قریب ہے, PTI KP میں اقتدار میں, باقی پارٹیاں مختلف صوبوں میں, جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ اقتدار کے لیور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. وہ آزاد اداروں کو کام نہیں کرنے دیتا. جب ادارے آزاد نہیں ہوں گے, عدلیہ کو خوف میں, اب الیکشن کمیشن کو دھمکی دی جاتی ہے, جس ادارے میں عمران خان کے خلاف کیس ہو رہا ہے, جس کے خلاف انہوں نے کنٹمپٹ کیا میرے نظریے میں, اس کو یہ دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہارے خلاف ایک تحریک چلاؤں گا. آپ ان کو کہیں کہ میرے خلاف فیصلہ دو, یا حق میں دو یا فیصلہ دو, جو بھی ثبوت سامنے موجود ہے میں اس کو تسلیم کروں گا, اگر میرا انکار ہے میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا, سپریم کورٹ میں جاؤں گا. ادارے اس طرح مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سارا, دیکھیں میں جو آخری بات اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, اگر تو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو سارا کا سارا نظام ہمارا فکسڈ ہے, اس فکسیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. اداروں کو کھلی چھٹی دینی ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کریں, ورنہ یہ جو ابال ہے لوگوں کا, یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ جب ابال میں آئے گی پیچھے کچھ نہیں بچے گا. بالکل بالکل. عباسی صاحب, یہ جو اپروچ ہے ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ یہ اپروچ ٹھیک ہو, لیکن جو بابر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب تک اس کی ابتدا نہیں ہوگی, قانون سب پہ برابر لاگو نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک موقع ہو آپ کے لیے, اور آغاز اس کا تحریک انصاف کا بڑا مشہور کیس ہے فارن فنڈنگ کا, اسے کر لیا جائے. اس میں تو میرے خیال میں نہ کسی کو گرفتار کرنا پڑے گا, نہ کوئی ایسا ایلیگیشن آئے گا, وہ ایک تحقیقات ہیں جو آگے جاری ہو رہ سکتی ہیں. دیکھیے, تو میں اس بات پر پورا یقین رکھتا ہوں اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سخت نظام, لیکن وہ نظام اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آزاد ہونا چاہیے, اس پہ کسی حکومت کا بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو پسند نہ کروں, میں سیاسی طور پہ کسی سے اختلاف رکھوں اور میں اپنا غصہ اس کو کسی ادارے کے ذریعے سے نکالوں, میں اس کا بھی سخت مخالف. اور دنیا میں, ساری دنیا میں اب یہ انڈیپینڈنٹ نظام شروع ہو گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام موجود ہونا چاہیے. وہ ہر ایک کو اکاؤنٹیبل بنا سکیں, وہ وزیروں کو بھی بنا سکیں, وہ سینیٹر کو بھی بنا سکیں, وہ MNA کو بھی, وہ عام آدمی کو بھی, اور اپوزیشن کو بھی. اور اس نظام کے اوپر سب کا یقین ہونا چاہیے اور وہ یہ سمجھیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ابھی ہماری بہن ہے, انہوں نے بات کی عاصم صاحب کے متعلق, وہاں کیس انیشیٹ ہوا جہاں ان کی حکومت تھی, رینجر ان کی اس وقت انیشیٹ ہوئے جب قائم علی شاہ صاحب کو کپتان بنایا گیا, اور ان کے خلاف ایلیگیشن سے نیب نے کہا یہ ایلیگیشن ہے, یہ کیسز ہیں, تب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اب شرجیل میمن صاحب کا کیس کوئی حکومت نے نہیں بنایا, وہ وہاں سے چلے گئے تھے, ابھی بیل لیا اور انہوں نے, یہاں آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی, انہوں نے آ کے کیا کیا باتیں کی. انہوں نے کہا میرے خلاف نیب کون ہوتی ہے مجھے کرنے والی, یہ نیب نے میرے خلاف کیس کیوں بنایا, جس طرح انہوں نے نیب کو دھمکیاں دی ہیں. اب عمران خان صاحب کو دیکھیں, الیکشن کمیشن میں ان کا کیس اگر ان کی پارٹی کا کوئی آدمی بھی لے کے گیا بھی نہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے, اس ادارے کے متعلق جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اس ادارے کے جو ہمارے رسپیکٹیبل جو ممبر ہیں, اس کے چیئرمین کے اس کے متعلق انہوں نے جو لینگویج استعمال کی ہے, آپ دیکھیں کہ چیئرمین نیب کے متعلق جو روزانہ کی بنیادوں پر وہ باتیں کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, اس وقت کے چیف جسٹس کے متعلق اور ججز کے متعلق جو انہوں نے ریمارکس دیے, جب پاکستان کے لیڈر اور اتنے بڑے لیڈر جن کو اتنی بڑی سپورٹ ملتی ہے, جن کے بعد بڑی پارٹی ہے, یوتھ ہے, اگر وہ نکل کر اپنے اداروں کی بے توقیری شروع کر دیں, اپنے اداروں کو بڑا بڑا کہنا شروع کر دیں,
ان پہ ہم اعتماد کرنا شروع کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تباہی کی طرف ہم نے جا رہے ہیں. ہاں اگر کسی میں غلطی ہے, کسی میں خامی ہے, کوئی شخص ٹھیک نہیں ہے, اس کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ادارہ مثلا اگر نیب کسی آدمی کو اریسٹ کرے, وہ کہے کہ میرا آپ کی ضرورت کس طرح مجھے اریسٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح کریں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کا, پارلیمان کے اندر جو جماعتیں اب نیب کو ری وزٹ کرنے کے لیے ہم اطلاع جو ہے وہ ابھی تمام سیاسی جماعتیں بالکل اب ایک ایسا نظام اس ملک میں راج کرے جس میں سب کا یقین ہو. میرے حق میں فیصلہ ہے تو میں خوش ہوں, اگر میرے خلاف فیصلہ ہے تو میرے کو گالی دوں. اس طرح نظام آپ کی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں آپ لوگوں نے اس نظام کو قائم کرنا ہے اور آگے رائج کرنا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, پچھلے 4 سال مفاہمت کی سیاست, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 4 سال مفاہمت کی سیاست کی اور اب وہ ختم ہو گئی, اب جو ہے مقابلہ ہوگا. لیکن 4 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے, یہ بات تو آپ تسلیم شاید کریں یا نہ کریں, اپنے آپ کو ایک اپوزیشن کے طور پہ منوایا, چاہے صحیح طریقہ کار تھا چاہے غلط تھا, دھرنا دیا ٹھیک تھا, وہ بحث میں نہیں جاتے, لیکن تحریک انصاف نے یہ باور چیز کروائی عوام کو کہ اس وقت اپوزیشن وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر کر رہی ہے, یا وہ ریئل اپوزیشن ہے, باوجود اس کے کہ ان کی سیٹیں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کم ہیں. تو اب جو خیال آیا, کیا اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ الیکشن قریب ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک سافٹ ٹون رکھی حکومت کے خلاف ایشوز پہ بات تو کبھی بھی نہیں کی گئی, تو اب 1 سال رہ گیا ہے تو جلدی سے اپنی کھوئی ہوئی جو پوزیشن ہے اس کو واپس لے لیا جائے, تحریک انصاف کو بیک فٹ پہ کیا جائے. تو لیکن اب آپ نہیں سمجھتی کہ وقت بہت گزر چکا ہے, تحریک انصاف نے جو گراؤنڈ حاصل کرنا تھا پیپلز پارٹی سے بطور اپوزیشن وہ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوگا دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت وہی ہے. نہیں شہزاد, میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل ریکنسیلیشن کی, لیکن ایشوز کے اوپر ہم نے ہمیشہ اسمبلی میں آواز اٹھائی. اپوزیشن لیڈر نے, تمام پوری اپوزیشن جماعتوں نے جب بھی ایشوز ہوئے حکومت پہ تنقید بھی کی, اور آصف علی زرداری صاحب نے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 4 سال آپ حکومت کریں. اب چونکہ الیکشن ایئر ہے اور الیکشن ایئر کے اندر ہم آ کر کھل کر بات بھی کریں گے, کام بھی کریں گے, اور تمام الیکشن کمپین کا یہ سب حصہ ہوتا ہے. لیکن ابھی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی شرجیل میمن صاحب نے ایک بات کا جواب دیتی جائیے شاہدہ صاحبہ, شرجیل صاحب پہ بھی بات کیجیے گا, لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ الیکشن ایئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کی خاطر یہ اپوزیشن ہے, اور آپ کا کام تو تھا کہ 4 سال حکومت کو آپ نے کھلی چھوٹ دی. آپ سب سے شاہدہ صاحبہ سن لیجیے, آپ کی طرح ہم نے نہیں کہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کر دیں. چلے میرا سوال تو سن لیجیے, سپریم کورٹ پہ حملہ کہاں سے آ گیا, بات سنیں شاہدہ صاحبہ, سوال سن لیجیے, سوال سن لیجیے شاہدہ صاحبہ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شرجیل صاحب کی بات آپ بالکل کیجیے, میں آپ کو پورا وقت دوں گا, لیکن اپوزیشن کا کام تو ہر وقت حکومت کو آن دا ٹوز رکھنا ہے ایشوز کے اوپر, اس کی غلط پالیسی پہ. تو 4 سال آپ نے گزارے, اب اس لیے آپ آ گئے کہ الیکشن کا سال ہے, تو یہ تو کوئی بڑی عجیب سی بات مجھے لگی آپ کی. مجھے آپ کی آواز نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دوبارہ کہیں. جی میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے 4 سال مفاہمت کی سیاست کی, اور اب مفاہمت کی سیاست اس لیے ختم کر دی کہ الیکشن آنے والا ہے, آپ نے اپنی جگہ واپس لینی ہے. مفاہمت نہیں کی, میں نے آپ سے کہا مفاہمت نہیں کی. جہاں تنقید کا حق تھا تنقید کی, ہمیشہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب ہو, اعتزاز احسن صاحب ہو, پوری پارلیمنٹ نے اپوزیشن کا کردار کیا, لیکن پی ٹی آئی نے خود حکومت کو وہ مواقع فراہم کیے کہ حکومت کو سافٹ کارنر دیا. ہم نے نہیں دیا, ہم نے کہا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے احتجاج بھی ہوگا, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آواز بھی اٹھائیں گے, حکومت کے جو بھی غلط کام ہوں گے اس کو وہاں بیٹھ کے تنقید کی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا, جمہوریت کو چلنے دیا جائے گا, جمہوریت کو ہم کبھی بھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. پارلیمنٹ کے احترام کریں گے, پارلیمنٹ کے احترام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو قربانیاں ہم نے دی وہ کسی اور نے نہیں دی. ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے, ہماری لیڈرشپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھ کر اس جمہوریت کو بچایا ہے. ہم اس پارلیمنٹ کو جانتے ہیں کہ یہ کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت ڈیریل ہو, ہم نے کہا جمہوریت چلنے دے, لیکن میں نے کہا یہ الیکشن ایئر ہے, اور اسی لیے کو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم کھل کر اپنی الیکشن کمپین چلائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم مفاہمت کرتے رہے یا ہم حکومت کے ساتھ جو ہے ہم اپنی. چلیں بالکل ٹھیک, میں ایک اس پہ انڈیپینڈنٹ اوپینین لے لیتا ہوں اکبر بابر صاحب سے. بابر صاحب, یہ جو رحمانی صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ 4 سال مفاہمت کی, لیکن صرف اس لیے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو,
फैसले पार्लियामेंट में हो, तनकीद की तो पार्लियामेंट के अंदर की और गैर जमहूरी ताकतों को मौका नहीं दिया कि फिर कोई ऐसा काम कर सकें जिससे जमहूरियत को खतरा हो। आप एग्री करते हैं इन बातों से? और अब अगर खुल के मुखालफत हो रही है या खुल के जो है बड़ी सख्त बातें एक दूसरे के खिलाफ की जा रही हैं, तो उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन आने वाला है, एक माहौल आपने बनाना है, जो कारकुन आपके मायूस हैं उनको आपने दोबारा उम्मीद की किरण जगानी है। तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये ठीक थी? और अब अगर उन्होंने दोबारा ये फैसला किया है तो क्या वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो स्पेस ले ली है उसको दोबारा वापस लेने की कोशिश करें? बाबर साहब। नहीं, मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक नहीं करता, और इत्तेफाक ना करने की वजह मेरी ये है कि मैं समझता हूं कि अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है तो आपने अवाम के मसाइल हल करने हैं। आपने कराची को अगर एक कचरे का ढेर बना दिया तो आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। अगर थरपारकर में 100 के हिसाब से बच्चे जो इलाज की सहूलत ना होने की वजह से या खुराक मैल न्यूट्रिशन की वजह से अगर वो बच्चे आज मर रहे हैं तो आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। अगर आज मैट्रिक का इम्तिहान होता है सिंध में और वहां पे खुलेआम चीटिंग हो रही है और सारे बच्चे चीटिंग के जरिए पास हो रहे हैं, सारे तो नहीं लेकिन अक्सरियत, तो फिर आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया। हमें ये समझना चाहिए कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपने, जैसा केपी में मेरी अपनी पार्टी है, मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, वहां एनर्जी सेक्टर में इस साल 1%, 1% अभी तक इन्होंने अपने बजट के मुताबिक खर्चा किया है। खुराक के मामले में 2% खर्चा किया है। हायर एजुकेशन यानी एक बड़ी अहम तरीन है, उसमें 32%। ये पीटीआई के अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ये तमाम तफसीलात हैं। तो आपने फिर जमहूरियत की खिदमत नहीं की। जमहूरियत की खिदमत इस तरह होती है कि आप जब जो दावे करते हैं और जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप अमली तौर पे दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा था कि हम सियासी फंडिंग नहीं करेंगे, हम एमपीए एमएनए को, ये जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है, इसको खत्म कर देंगे। सिर्फ स्वाबी में और नौशहरा में और जो एक आध दीर और है उसमें अरबों रुपए की गई, जिसके ऊपर अब ये इल्जामात हैं करप्शन के। तो जब आप वो अपने वादे सारे भूल जाते हैं इक़्तिदार में आके, आप ऐसे लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को आप इक़्तिदार में ले आते हैं जो करप्शन की नई दास्तानें रकम करते हैं। आप जमहूरियत की किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं करें। इस तरह जमहूरियत पाकिस्तान में कभी भी मजबूत नहीं होगी। मासवाई टॉक शोज में जिसमें मैं और आप बैठ के जमहूरियत के कसीदे गाएंगे, आइन की बालादस्ती की बातें करेंगे, आजादी और जुडिशरी बातें करेंगे, जिसमें कोई पकड़ा ही नहीं जाता, जिसपे कोई केस साबित भी नहीं होता, जिसमें फर्द जुर्म भी मुकम्मल नहीं होती है, वो दंदनाते फिर रहे होते हैं, जिसमें पुलिस वाला 500 रुपए की रिश्वत पे पकड़ा जाता है, पटवारी जो है वो 10-15 हजार की चोरी पे पकड़ा जाता है, और जो अरबों और खरबों की करप्शन हो रही है वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, और वो सब जमहूरियत की खिदमत करें। ऐसे में आई एम वेरी सॉरी टू से ये जमहूरियत को आप तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब्बासी साहब, ये तो बात हो गई है तसाद की और उसकी, लेकिन अब क्योंकि बात चल रही थी नूरा कुश्ती, डील, मुकमुका, वैसे किसको आप ज्यादा बड़ा अपने लिए सियासी खतरा समझते हैं? सियासी खतरा इस लिहाज से कि आपने इलेक्शन में जाना है, तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, पीपल्स पार्टी भी लड़ेगी, तो अगर तो आपकी कोई डील नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो अगले इलेक्शन में आप किसको ज्यादा सख्त मुखालिफ तस्वुर करते हैं, तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखो, मैं इस तरह इसको देखता हूँ कि ये बड़ा ही दिलचस्प इलेक्शन होगा। 2018 का इलेक्शन जो है वो इसलिए बड़ा दिलचस्प होगा कि तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, हमारी पंजाब बलूचिस्तान में भी और मरकज में हुकूमत है। तो लोगों को बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि वो कंपैरिजन करेंगे, वो देखेंगे किसने कितना डिलीवर किया है, और वो उस अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सिर्फ दूसरों को इल्जाम देकर, दूसरों की खामियां ढूंढ कर, दूसरों को कहा कि आप बेहतर हो जाए, इस पर आप इलेक्शन नहीं हो गए। ये इलेक्शन लोग पूछेंगे कि ठीक है, आप अपनी कारकर्दगी भी बताएं, और हम में से हर एक ने अपनी कारकर्दगी सामने रखकर इस इलेक्शन में उतरना है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो बड़े दिलचस्प ये इलेक्शन इसलिए होगा कि कोई दूसरों के ऊपर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा कि नहीं जी नहीं, इसने ये खामी किया, ये इसने खामी किया, ये किया। हमारे यहाँ ये रवायत पड़ गई है कि इल्जाम लगाने में हम बहुत तेज हो गए। अगर हमें कोई अच्छाई भी चीज नजर आती है तो उसके भी हम मनफी पहलू बड़े ढूंढते हैं। अब मैंने साहब ने कुछ ऐसे पहलू ढूंढते, मैं उस इल्जाम तराशी की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। मैंने तो हकीकत बताई थी कि ये हकीकत है, इस तरह ये इल्जाम, इस तरह ये केसेस ट्रायल हो रहे हैं और अदालतें आजाद हैं और ये ट्रायल कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है,
ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ہمارا ان کا مقابلہ بھی ہوتا رہا ہے، بے شمار معاملات میں ان کو اپنی، اگر وہ آج یہاں اسٹیج پہ پہنچے تو ان کی اپنی خامیوں کی وجہ سے پہنچے، کوئی انہیں نہیں پہنچا سکتا، نہ کل ہمیں ناکامی ہو تو ہم لوگوں کو الزام دیں، اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہوگی، ہم کرپشن میں نواز ہوں گے، ہم ڈلیور نہ کر سکیں، ہم لوگوں کی خدمت نہ کر سکیں، ہم جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہ کر سکیں، تو پھر کل ہم یہ الزام دیں گے ہمیں چیف جسٹس نے ہرا دیا، ہمارے خلاف ناروز والے الیکشن تھے، یہ مطلب اگلا الیکشن کارکردگی کی بنیاد پہ لڑا کارکردگی کی بنیاد پر لڑا جائے گا، اور یہ مختلف صوبوں کی نوعیت کا مقابلہ ہوگا، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ مقابلہ بڑا پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارا ہی ہوگا۔ تحریک انصاف کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خیبر پختونخوا کی حد تک ہو، لیکن بڑا مقابلہ بالکل ٹھیک۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، وقت میرے پاس کیونکہ تھوڑا ہے، اور یہی سوال آپ سے کہ، اور جو اکبر ایس بابر صاحب بات کر رہے تھے کہ اب آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور آپ اس کو شوکیس کر سکتے ہیں اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کہ آپ نے سندھ میں کیا کام کیے، لوگوں کے لیے کیا خدمت کی، کتنی وہاں پہ ترقی آپ نے کوشش کی اور کتنے کامیاب ہوئے، تو اگلے الیکشن میں ایک بھرپور موقع ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اتنے کام کیے ہیں سندھ میں کہ اگر آپ اس کو پریزنٹ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اور اس کی مثال یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ سندھ میں ہماری کیا کارکردگی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایسا ہونا ممکن ہے اور اسی بنیاد پہ آگے پیپلز پارٹی الیکشن میں جائے گی، نہ کہ الزام تراشی کی بنیاد پہ؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ جو بھی بہتر کارکردگی کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اسی کام کی بنیاد پہ عوام اسے منتخب کرتے ہیں، خواہ ان کو روزگار کے ذرائع ہوں، خواہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو علاقوں کی، وہ عوام چاہتی کام، اور اب عوام بہت اویئر ہو چکی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے کہ کس طرح ملک کا پیسہ باہر جا رہا ہے، کس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کتنا قرض کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کو اس وقت کتنا خسارے کا سامنا پوری قوم جانتی ہے، اور آپ لوگ اس طرح کے ٹاک شو عوام کو ویل اویئر کر رہے ہیں۔ عوام بالکل یہ صحیح فرما رہے ہیں باسی صاحب کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا، کیونکہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ 5 سالوں میں کتنے وعدے کیے تھے، کتنی باتیں کی تھی، کس طرح یو ٹرن لیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وفاقی جماعت ہے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ پوری وفاقی ایک پارٹی کی حیثیت ہے، اور ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے 18 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن کی ہے، آج ہم 46 کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ آپ کی جو کارکردگی عوام نے دیکھ لی، آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کر دیں گے، ہم اس ملک سے یہ کرپشن ختم کر دیں گے، جو کہا تھا عوام نے دیکھا، آج آپ لوگوں کے پاس وہ سارے چیزیں موجود ہیں، اور جب دل چاہتا ہے کوئی بھی چینل اس کو آن ایئر کر دیتا ہے، تب دیکھتے ہیں، تو عوام فیصلہ کرے گی 2018 کے انتخابات کا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں، اب 2018 قریب ہونے کو آ گیا، آخری سال چل رہا ہے، یہ آخری بجٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ عوام کا۔ بالکل۔ اکبر ایس بابر صاحب، جو تحریک انصاف نے 4 سال ابھی تک حکومت کر لی ہے، آپ کے خیال میں ان کی کارکردگی اس قابل ہے کہ ایک تو وہ دوبارہ کے پی میں حکومت بنا سکیں، اور اس کی بنیاد پہ عوام سے وہ یہ مطالبہ کر سکیں، عوام سے درخواست کر سکیں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے تاکہ وفاق میں بھی حکومت بنا کے آگے آ کے پاکستان کو بدلنے کی اور وہ تبدیلی کی جو بھی باتیں کرتے ہیں اس کو وہ جاری رکھیں؟ میرا خیال میں خواہش پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خواہش ضرور رکھیں گے، لیکن جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں اور جو ان میں شعور ہے اور جو انہوں نے حقیقت دیکھی ہے، میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو اگلے الیکشن میں پختونخوا میں بہت بڑی نقصان ہوگا، ہزیمت ہوگی، اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں، اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے وزیروں کے بینک اکاؤنٹس میں آئی ہے، عملی طور پہ گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کے تمام شواہد موجود ہیں، اور میں تمام تفصیلات ہیں اس پہ آپ پورا ایک پروگرام کیجئے، میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا، عوام کو پتہ چل چکا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے الیکشن میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کریں گے کے پی میں۔ لیکن جہاں تک باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، دیکھیں اس وقت اگر پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگاتی ہے تو یہ وہ انگریزی میں ہے نا، دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک، تو یہ اب وہ والی صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک سٹیٹس کو، یہ جو تحریک انصاف جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سٹیٹس کو کا حصہ بن چکی ہے، یہ اب تمام محمود و ایاز سارے ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے عوام کو اب جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو تبدیلی ہم نے لانی ہے تو ایک
سیاسی شعور کے طور پہ ہم نے ان سب کی سیاست کو ریجیکٹ کرنا ہوگا, تبھی تبدیلی آ سکتی ہے, تبھی ہم نئے لوگوں کو موقع دیں گے. میرے خیال میں میرے پاس وقت ختم ہو گیا, کوئکلی بس میرا ختم ہو گیا, ایک جملے کی امید کی کرن کی ضرورت ہے. بس یہ میں نئے صاحب کو کہیں کہ پیپلز پارٹی نے اگر سندھ سے کچرا اٹھا لیا ہے تو پھر شاید یہ ووٹ مانگنے کے بعد لگے. اور میں سب سے زیادہ ہنستا ہوں جب پیپل پارٹی کرپشن کے خلاف بات کرتی ہے اور عمران خان اخلاق کا درس دیتے ہیں, یہ دونوں جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی. آپ کو بڑی ہنسی آتی ہے. بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, اکبر ازابر صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.